مجھے انتہائی مسرت ہوئی ایک ایسی عظیم ترین شخصیت تھے. انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی اور خصوصاً امام المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جن ہاتھوں سے قلم اٹھ کے وہ کام کر رہے وہ ہاتھ بھی قابل احترام ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی تائید حاصل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ میں خود مصروف گفتگو ہوں. ہمیشہ آپ نے مجھے خطابات کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج واقعتاً حقیقتاً میرا یہ زندگی کا پہلا انٹرویو سمجھ لیں، کسی کے ساتھ پہلی گفتگو سمجھ لیں. میں کراچی جب آیا مجھے انتہائی مسرت ہوئی. ایک ایسی عظیم ترین شخصیت تھے کہ جن کو بہت دنیا کم جانتی ہے. یقیناً وہ گمنام سپاہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بن کے کام کر رہے ہیں. میری مراد واجب الاحترام قابل قدر مفتی ہاشم صاحب، جو اپنے کام میں، اپنے اس سلسلہ عشق میں اپنی مثال آپ ہیں. ان کی کیا تعریف کی جائے. جامعہ نعیمیہ کراچی کے فارغ التحصیل ہیں اور ساتھ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں. کوئی ایک ڈگری ہو تو میں بات کروں. ماشاءاللہ ڈگریاں تو سب کوئی حاصل کرتا ہے، لیکن چند خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایسا کر جاتے ہیں یا ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً خداوند عالم کی طرف سے جو موجود حجت ہے ان کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے. تو اس ضمن میں ان کا جو سب سے پہلا کام ہے، انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی اور خصوصاً امام المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کا انسائکلوپیڈیا 50 سے زیادہ کتابیں پرنٹنگ میں موجود ہیں، بس آنے والی ہیں، اور جس میں اہل سنت اکابرین، قابل قدر اکابرین کے 450 سے زیادہ مکتوبات شامل ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اس پروجیکٹ کو جامعۃ الازہر مصر کی تائید حاصل ہے، اور باقی نجف، قم، مشہد، علماء اہل سنت، علماء تشیع، اکابرین تمام کی ان کو تائید حاصل ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ کو کبھی کوئی چیز امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چاہیے ہو، خصوصاً مخطوطہ کے حوالے سے، تو آپ ان سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ ہوتے ہیں صحیح سچے عاشق اور گمنام عاشق. تو آئیے سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. خداوند عالم سلامت رکھیے آپ کو. مفتی صاحب، آج ہم کراچی آئے اور آپ کی شفقت ہے، آپ نے اپنے مصروف ترین ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا. ہم بڑے آپ کے مشکور ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. یقین کیجئے، پہلے ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یقین کیجئے آپ میرے لیے جن ہاتھوں سے قلم اٹھ کے وہ کام کر رہے وہ ہاتھ بھی قابل احترام ہے. خداوند عالم دیکھیں، آپ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے ناظرین سے، میں بڑا حیران ہو گیا. کیا گمنام سپاہی ہیں یہ لوگ، کیا عاشقین ہیں، اور کیا صاحبان مسکراتے ہوئے کمال لوگ ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی تائید حاصل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر مجھے تائید حاصل نہ ہوتی تو میں کیسے لکھ سکتا تھا. یقیناً یہ ان کی تائید حاصل ہے. میں صرف ایک یا دو سوالوں کی ان کو زحمت دوں گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کا مصروف ٹائم بہت ہے. تو مجھے صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا، سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں، ان پہ آپ کا کیوں زیادہ فوکس رہا، یہ کیسے سوچ آپ کے اندر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں اور ہمارے اکابرین اہل سنت، بالخصوص امام حنبل علیہ الرحمٰن نے مسند میں ایک حدیث نقل کی فرمائی کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا. ماشاءاللہ. تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی، مگر فی زمانہ یہ جو زمانہ ہے جن کا وقت ہے یہ ان کی بات کرنے کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک سوچ تھی کہ ایسا ایک کام کیا جائے جو امت کو جوڑنے کا کام بنے، صرف امت ہی نہیں تمام انسانیت کو جوڑنے کا ایک سبب بنے. سبحان اللہ. تو جب ہم نے اس پر ریسرچ ورک تیار کیا، الحمدللہ 12 سال اس پر لگائے، محنت کی ہم نے،
تو ایک آنے والی شخصیت، ایک آنے والے کا تصور تمام مذاہب میں بھی ملتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو. جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ملتا ہے کہ ایک آنے والے کا نام کالکی اوتار ہوگا. ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ پھر تمام مذاہب میں بھی ایک تصور ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے یہاں جزوی فروعی اختلافات ضرور ہیں، مگر ایک آنے والے کا تصور موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے، آپ کا فیوچر میں، مستقبل میں سرکار کے حوالے سے جو پلان ہے، تو یہ انسائکلوپیڈیا تو آپ کا مطلب انڈر پرنٹنگ ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا. آپ کیا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ. یہ پروجیکٹ کم و بیش 20 سال پر محیط ہے، جس کی 5 جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، اور اس کی جو والیومز کی جو تعداد ہے، جو ہم نے ترتیب زمانے کے مطابق کمپائلیشن کر رہے ہیں، وہ 50 جلدیں ہیں. اچھا. جس کے اندر اہل سنت، فقط اہل سنت کی جو مخطوطات ہیں وہ 450 ہیں، ماشاءاللہ، جو ہم نے تمام یونیورسٹیز اور تمام پرانے اداروں سے جمع کی ہیں الحمدللہ. اور ہمارے کچھ دوست احباب کی تائید بھی ہے کہ اگر یہ مخطوطات کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ کی نسبت سے 313 جلدیں بھی ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا بند عالم آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو مفتی صاحب، بہت کم آپ کو ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے، بہت کم. آپ پسند نہیں کرتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، یہ واقعتاً جو عاشقین کا مزاج ہوتا ہے، ایک گمنام سپاہی بن کے صرف ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کر. بس کوشش تو یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اور جب کام ہوگا تو نامودی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. جی ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے قابل قدر ماشاءاللہ مفتی محمد ہاشم صاحب. خداوند عالم ان کو اور ہمت عطا کرے اور استقامت عطا کرے. اسی طرح ہم جیسے لوگوں کو یہ سرفراز کرتے رہیں اپنی قلم کے ذریعے. دیکھیں، نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت طریقے ہیں. خطابت بھی ہے، قلم کی بھی ہے، اپنے چل پھر کے بھی ہے، کاروباروں میں بھی نصرت، نوکریوں بھی نصرت، چلتے پھرتے ہر معاملے میں نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جا سکتی ہے. مگر ایسے لوگ ہمارے لیے ایک خوبصورت مثال بھی ہیں، اور مجھ جیسے کے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، ایسے لوگوں کے لیے ہم سب کو مل کے دعا کرنی ہے کہ خداوند عالم ان کا سایہ ملت پہ قائم رکھے، اور اسی طرح یہ ہم سب کو جگاتے رہیں اور ہم سب کو جوڑتے رہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امت کو جوڑنا، ملت کو جوڑنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے اصل عاشقین کا معیار. کبھی بھی عاشقین، عارفین، کمال لوگ توڑتے نہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جوڑنے کا انہوں نے جو خوبصورت انداز اپنایا ہے وہ کمال ہے. یعنی سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ یہ پڑھ بیٹھے ہیں، وہ آئیں گے تو امت کو آ کے جوڑیں گے، نہ کہ نعوذ باللہ توڑیں گے. تو امت کو جوڑنے کے لیے یہ جو خوبصورت راہ ہموار کر رہے ہیں. ناظرین، آپ بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی ان کے لیے بھرپور دعا گو ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا بند عالم ہم سب کے حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو یقیناً خوشنودی خدا بند عالم، خوشنودی خدا بند عالم کے محبوب اور محبوب کی پاک آل کے لیے ہو، اور محبوب کے پاک پیاروں کے لیے ہو. ہمیں اپنی طرف سے ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے اسکرین پہ امام مہدی انسائکلوپیڈیا. یہ اس کی ایک بہت خوبصورت جلد آپ کے سامنے ہے. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ ان کی کاوش دیکھیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اسد بخاری، کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.